دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. آدھے لوگ ابھی سوچ رہے ہیں نا کہ ہمارے مسجد کے امام صاحب بولتے ہیں ان کو تو جو ہے بار بار اللہ کے سناتے. میرے بھائیوں ہمیں مت سنائیے. آج حضرت آئے ہیں, ان کو آپ جو ہے سن کے دکھائیے گا تاکہ حضرت اب یہاں سے جائیں اور جانے کے بعد آباد کی زمین پر جب اپنا قدم رکھیں تو وہاں کے لوگ جب ان سے پوچھیں تو قدیانی میں کیسے سامعین ہیں, تو حضرت مسکرا کر یہ جواب دیں کہ قدیانی کے سامعین کا جواب ہی نہیں ہے. کیسے آپ کو جو ہے سن کر دکھائیں. میں حضرت کو بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت آئیے جو ہے مکتب نعرے تکبیر نعرے رسالت سے کر دیا جائے. تمامی حضرات کے نعرے کا ثبوت دیں اور نعرے کا جواب بلند آواز سے دیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مختار کی آمد, محبوب کی آمد, پیارے کی آمد. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. بیٹھ جاؤ, چاہے کہاں سمجھنا بھیا, بیٹھ جاؤ. ہلو 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 ہلو. ممبر نور پر تشریف فرما بابقار علماء اہل سنت شورا اعظام, جملہ حفاظ و قرہ, معاونین جلسہ, صدر اجلاس, نقیب جلسہ, سامعین و سامعات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں کہ ایسی ٹائم کاٹ رہے ہیں؟ سننے کے موڈ میں جنہیں ٹائم کاٹنا تھا وہ گلی میں گھوم رہے ہیں. ہلو ہلو ہلو. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا سید الاولین والآخرین. وقال آخر انا سید المرسلین ولا فخر. آمنت باللہ ورسول صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم.
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة نطفي بها بر الوباء العاظمة المصطفى والمرتضى ومناهما والفاطمة. بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں. یا رسول اللہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے تھی. کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ ساری کائنات کے مرکز عقیدت وجہ تخلیق کائنات فخر آدم بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا پہ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مادنی جوجب الکرم وآلہ وآلہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تھوڑا ایسا سیٹ کیجئے دور سے بھی مائک آواز نکالے صحیح سے. ہلو ہلو. تو سارے کے سارے اب جو بیٹھے ہیں وہ سب سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں اور سب سن کے جائیں گے انشاءاللہ. جنہیں جانا تھا وہ چلے گئے اور جنہیں بیٹھنا ہے وہ بیٹھے اب بھی ہیں. یہ تو اپنے اپنے حصے کا لے کر جتنا حصے کا لینا ہے اتنا ہی حصے کا لے کر چلے جائیں گے. کوئی اختتام کر کے جائے گا کوئی بیچ میں اٹھ کے چلا جائے گا. تو نہ جانے والوں سے شکوا نہ ٹھہرنے والوں سے شکایت. جو ٹھہرا ہے وہ بھی مقدر کو چمکانے کے لیے ٹھہرا ہے اور جو چلا گیا ہے وہ اپنا لے کے گیا ہے. تو جب تک بیٹھے جتنی دیر بیٹھے اتنی دیر زبان بھی تسبیح بیان کرے دل بھی تسبیح بیان کرے تاکہ بیٹھنے کا جو فائدہ ہے ہمیں حاصل ہو. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور ان کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں. قرآن میں کہا انا آتیناک الکوثر، اے محبوب میں نے تجھے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی. بے شمار خوبیاں، اور جب بے شمار خوبیاں ہیں تو ہر خوبی محبوب کے اندر ہے. ہر خوبی محبوب کے اندر ہے. جب بے شمار خوبیاں ہیں علم بھی ہے حکمت بھی ہے نبوت بھی ہے رسالت بھی ہے علم طب بھی ہے علم حکمت بھی ہے حسن اخلاق بھی ہے حسن کردار بھی ہے. ہر خوبی پیغمبر کو دے کر میرے مصطفیٰ کو دے کر رب نے بھیجا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت آپ نے جو کنز ایمان میں ترجمہ کیا ہے وہ یہ کہ محبوب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں دے کر بھیجا ہے. کچھ مفسرین نے ترجمہ یہ کیا کہ کوثر عطا فرمایا ہے. حوض کوثر اس سے مراد ہے. اور ایک مفسر نے بیان فرمایا کہ اس سے مراد کوثر سے جنت میں ایک نہر ہے جس کا مالک مصطفیٰ کو بنایا گیا ہے.
تو اگر یہ مانا لیا جائے کہ اے محبوب بے شمار خوبیاں عطا فرمائیے تو حوض کوثر بھی داخل ہے، جنت کی وہ نہر بھی داخل ہو جائے، اور ان دونوں معنوں میں بڑا قربت کا معاملہ ہے۔ اگر وہ نہر مراد لی جائے جو جنت میں ہے، اور حوض کوثر جنہوں نے مراد لیا وہ بھی ٹھیک، اور جس نے جنت کی نہر مراد لیا وہ بھی ٹھیک۔ حوض کوثر جو ہے جس میں سرکار علیہ السلام جس کو چاہیں گے اپنے غلاموں میں سے اسے کیا ہے یہ پلائیں گے حوض کوثر سے، اور یہ نہر کا ہی پانی آئے گا جنت سے، جنت سے جو نہر ہے اسی کا پانی ہے۔ حوض کوثر قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت کو حوض کوثر کا اللہ نے مالک بنایا، تو نبی کو بے شمار خوبیاں دے کر اللہ نے بھیجا ہے اس کائنات کے اندر۔ اسی لیے میرے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے یہی معنی مراد لیا ہے، اور یہی کہا کہ محبوب تجھے بے شمار خوبیاں دے کر بھیجا ہے۔ میلاد منانے والوں الحمدللہ ہم سب میلادی ہیں، اور حضور کا میلاد ہمارے باپ دادا بھی مناتے چلے آئے، ہم بھی منائیں گے، اور انشاءاللہ ہماری آنے والی نسل بھی حضور کا میلاد منائیں گی۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں اللہ کے محبوب کا میلاد رکھا جاتا ہے اللہ پاک اس گھر کو 1 سال تک امان میں رکھتا ہے۔ بہت بڑے امام عظیم فقیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس محلے کے اندر، جس بستی کے اندر، جس گاؤں میں، جس شہر میں اللہ کے محبوب کا میلاد منایا جاتا ہے، آپ لکھتے ہیں کہ اس شہر میں جتنے لوگ اس محفل میں میلاد مناتے ہیں یا میلاد پڑھتے ہیں سب کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ تو ہم سب مبارکبادی کے لائق ہیں، اور یہ کوئی عمل بدعت کا عمل نہیں ہے، نیا کوئی عمل نہیں ہے، ہمارے اسلاف کرتے چلے آئے ہیں۔ یہی بزرگوں نے لکھا ہے بہت پہلے سے حضور کا میلاد کا مطلب ہے پیدائش، اور حضور کی پیدائش کو آج ہی نہیں قرآن بھی ذکر کر رہا ہے، کر رہا کہ نہیں کر رہا ہے؟ اب انصاف کے ساتھ بڑھائیے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی کرائے پر بھی آیا ہے؟ کرائے پر بھی لایا گیا؟ ریلیوں میں لوگ جاتے ہیں، دوسری کی جب ریلیاں ہوتی تو 500 کا نوٹ نکایا جاتا ہے، کسی کو 1000 دیے جاتے ہیں، گاڑیاں لگائی جاتی ہیں، پیٹرول ڈالا جاتا ہے اور ڈیزل بھروایا جاتا ہے گاڑیوں میں، اور کرائے پہ دلال خرید کے لائے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے تمہیں 1000 آدمی لے کے آنا ہے، تمہیں 2000 لے کے آنا ہے، تمہیں 500 لے کر آنا ہے، گاڑیوں کے انتظام کیے جاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں کوئی بھی کرائے پر نہیں آیا، نبی کی محبت میں آیا۔ جتنے بیٹھے نبی کے پیار میں آئے، زور سے کہہ دو یا رسول اللہ، اور زور سے بول دو یا رسول اللہ۔ سارے کے سارے نبی کے پیار میں آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ نبی کی محبت میں آئے کہ نہیں آئے؟ نبی کی وفا میں آئے کہ نہیں آئے ہیں؟ ہاں، اس لیے کہ ہم غلاموں کا سب کچھ تو مدینے والے مصطفیٰ ہی ہیں۔ یہ ہم کہتے ہیں ہماری عزت نبی کے قدموں سے جڑی ہے، ہمارا وقار نبی کے قدموں سے جڑا ہے، ہمیں جو دولت ملی نبی کے قدموں سے ملی ہے، ہمیں جو اقتدار ملا تھا نبی کے قدموں سے ملا تھا، اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ تاج محل تیرے لیے خوبصورت ہوگا، ہمارے لیے تو گنبد خضرا اعلیٰ ہے، اور ہم کہتے ہیں اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو اس واقع نبی کو غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اور زور سے کہہ دو لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، اور اسی طرح ہم سب کہتے رہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم،
مثل فارس کے لیے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں یا تو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آمینہ کے لال کو اس کائنات میں جس طریقے سے اللہ نے بنا کر بھیجا، ایسا کسی کو بنا کے نہیں بھیجا ہے۔ وہ اولین کے بھی سردار ہیں، آخرین کے بھی سردار ہیں، سب کے سردار، نبیوں کے بھی سردار ہیں، رسولوں کے بھی سردار ہیں۔ اللہ نے جیسا انہیں بنایا ایسا نہ کسی کو بنائے گا اور نہ بنایا ہے۔ تو اس زمانے میں ان کی مثال نہیں، اس زمین اور آسمان کے درمیان کوئی ایسا نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ لاجواب میرے محبوب کو اللہ نے بنایا ہے، سراپا نور ہے۔ انہیں تو تب بنایا تھا جب کچھ نہ بنایا تھا، جب آدم نہ بنے تھے تب انہیں بنایا تھا، جب نوح نہ بنے تھے تب انہیں بنایا تھا، جب شیش نہ بنے تھے تب انہیں بنایا تھا، جب زمین نہ تھی تب انہیں بنایا تھا، جب آسمان نہ تھا تب انہیں بنایا تھا، جب کہکشاں نہ تھا تب انہیں بنایا تھا، جب رانائیاں نہ تھی تب انہیں بنایا تھا، جب بلبلیں نہ تھی تب انہیں بنایا تھا۔ نہ چاند تھا نہ سورج تھا، نہ پیغمبر تھے نہ رسول تھے، جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا تب آمینہ کے لال کو اس وقت بھی پیدا کر دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو نعرے تکبیر، نعرے رسالت، لگے اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ وہ سراپا نوری، ہر اعتبار سے لاجواب انہیں بنایا گیا۔ ان کی طرح نہ اس کائنات میں کوئی آیا نہ آ سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ان کی شان تو یہ ہے کہ ان کی طرح نہ کوئی آیا نہ آ سکتا ہے، جو خود فرماتے ہیں انا سید المرسلین لا فخرا، میں سارے رسولوں کا سردار ہوں، جن کی زبان سے خود نکلنے والے پاکیزہ کلمات ہیں انا سید الاولین والآخرین، میں اولین کا بھی سردار ہوں آخرین کا بھی سردار ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب کے نور کو سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا، وہ نوری محبوب ہے، ان کی اولاد بھی نوری ہے۔ میرا امام کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ نے محبوب کی طرح کسی کو بنایا نہیں ہے۔ آپ ذرا توجہ تو کریں، محبوب کی طرح کسی کو نہ بنایا ہے نہ بنائے گا۔ محبوب کی ہر چیز، ہر ادا کو لاجواب بنایا ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں زمانے میں کتنے لوگ آئے ہیں اور کتنے لوگ آ کے چلے جائیں گے جو آمینہ کے لال کا کردار ہے۔ کسی انسان کا ایسا نہ کردار رکھا ہے نہ حسن اخلاق رکھا ہے۔ آپ دیکھیں نا مصطفیٰ کا کردار کیسا تھا، حسن اخلاق کیسا تھا، زبان کیسی تھی، آپ کی فصاحت و بلاغت لاجواب تھی، آپ کا کردار لاجواب تھا، آپ کا حسن اخلاق لاجواب تھا، آپ کے اعضاء لاجواب تھے، آپ کی زندگی لاجواب تھی، آپ کی عمر لاجواب تھی، آپ کی نبوت لاجواب تھی، آپ کی رسالت لاجواب تھی، آپ کا ماتھا لاجواب تھا، آپ کے ہاتھ لاجواب تھے، آپ کے قدمیں لاجواب تھے، آپ کی زبان لاجواب تھی، آپ کی بہویں لاجواب تھی، آپ کا چہرہ لاجواب تھا، آپ کی زلفیں لاجواب تھی۔ قسم کھا کے کہتا ہوں میرا امام تو ایک ہی اس کو بیان کر کے آپ کے حسن اخلاق کو بیان کرتا ہے، آپ کا کردار بیان کرتا ہے، آپ کا حسن اخلاق، آپ کی زندگی اور آپ کے اعضاء کو بیان کر کے کہتا ہے اور کہتا ہے سنو سنو، مصطفیٰ کو جو حسن ملا ہے جانداروں کو حسن نہیں ملا۔ کوئی جا کر یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کہتا تھا، قسم خدا کی میرا امام کہتا ہے اس نے یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں، تیرے نام پہ مردان عرب کیسے طلبے تھے آقا کے۔ میرا امام کہتا ہے جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، آپ کیسے تھے؟ میرا امام کہتا ہے آج جسم تو اٹھا کنی کر دیا، موجے پہلے سماحت میں لاکھوں سلام جن کی تسکین ایسی ہے۔ میرا امام کہتا ہے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس مبارک سیادت پہ لاکھوں سلام، ان کی عطا ایسی ہے۔ میرا امام کہتا ہے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ محمد ہمارے لگاتے ہیں نعرہ ہم ایمان والے،
محمد ہمارے محمد ہمارے بڑی شان والے ہیں۔ سرکار کی ہی وہ ذات ہے کہ دنیا بھر کے لوگوں نے جنہیں سب سے اعلیٰ بتایا ہے۔ ہم اگر کہیں کہ حضور بڑی شان والے ہیں تو لوگ کہے گا ہم پر ایمان لایا اس لیے کہتا ہے، قرآن پڑھ کے کہتا ہے، حدیث پڑھ کے کہتا ہے۔ جنہوں نے حضور کا کریکٹر دیکھا نا وہ کہتے ہیں کہ انسانیت کے رکشک کا نام محمد عربی ہے۔ انسانیت کے رکشک کا نام محمد عربی ہے۔ اپنے تو اپنے غیر میں مانا ہے، جسے غیر مانے جسے غیر مانے تو سمجھ لو وہ کتنے اعلیٰ پیمانے کا انسان ہے۔ اور میرے حضور کو عیسائیوں نے یہودیوں نے کہا ہے کہ ان کی طرح کوئی آیا نہیں ہے۔ بڑی تحقیق کرنے کے بعد اور سب کو پڑھنے کے بعد لوگوں نے لکھا ہے کہ آمینہ کا لال کی طرح نہ اس کائنات میں کوئی آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ اور انہوں نے یہ 63 سال کی زندگی دیکھی اور ہر پہلو پہ نظر ڈالی اور سب کچھ دیکھا۔ ہاں ہمارے امام تو کہتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ انسان ساری مخلوق میں سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے کہ نہیں ہے؟ انسان چاہے وہ عیسائی ہو یا یہودی، اللہ نے 18,000 کم و بیش مخلوق کو پیدا کیا، ساری مخلوق میں سب سے افضل انسان کو بنایا، سب سے افضل انسان کو بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کرامت کا تاج بنی آدم کے سر پہ سجایا، معزز مکرم بنایا انسان کو۔ اب توجہ کریں اور اعلیٰ حضرت کا شعر میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ساری مخلوق میں اللہ نے انسان کو سب سے افضل بنایا اور پھر انسانوں میں مومن انسان کو افضل بنایا۔ اس کو بنایا مومن کو، اور مومن سے افضل صالح مومن ہے، صالح مومن سے افضل اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی ہے اور پھر ولایت میں اللہ نے کیٹاگریز رکھی ہے، ولایت میں درجے رکھے ہیں۔ ایسا نہیں ہر ولی کے مقابل میں درجے میں برابر ہے، کوئی ولی کسی سے بڑے مقام پہ فائز ہے۔ اب سنیے ولایت کی دنیا میں اللہ نے کیٹاگریز رکھی ہے، درجے بدرجے رکھے ہیں، منصب رکھے ہیں۔ کسی کو غوث بنایا، کسی کو قطب بنایا، کسی کو بدال بنایا۔ ان میں سب سے بڑا اگر کوئی درجہ ہے ولایت کی دنیا میں، غوث العالم سے بھی اگر کوئی بڑا درجہ ہے تو غوث اعظم کا درجہ ہے۔ پھر ولایت کا درجہ جب ختم ہوتا ہے، ان سے اگر بڑا کسی کا مرتبہ ہے تو حضور کے صحابہ ہے، جس نے ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات کی ہو اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا، وہ مصطفیٰ کا صحابی ہے۔ صحابہ ولایت کی دنیا سے ہٹیں گے تو ولیوں سے اگر کوئی افضل ہے تو مصطفیٰ کے صحابہ ہے، تو صحابہ سے اگر کوئی افضل ہے اب کہیں گے صحابہ میں بھی کیٹاگریز ہے۔ ایسا نہیں ہر صحابی درجے میں سب کے برابر ہے، بلکہ صحابی ہر ولی سے بڑا ہے، اس سے مرتبے میں بڑا ہے۔ اب کہیں گے ان صحابہ میں بڑی شان والے وہ ہیں جو بدری صحابی ہے، جو جنگ بدر میں شرکت کری تھی، وہ صحابہ بدری صحابی ہے، وہ بڑی شان والے ہیں۔ بدری صحابی سے بڑھ کر اگر کوئی شان والا ہے تو عشر مبشرہ ہے، یہ وہ 10 لوگ ہیں جن کو جیتے جی مصطفیٰ نے جنت کی بشارت دی تھی اور نام لے کے کہا تھا فلاں تم جنتی ہو، فلاں تم جنتی ہو۔ یہ 10 لوگ بڑی شان والے ہیں، اگر ان سے کوئی شان والا ہے تو نبی کے خلیفہ ہے۔ ان میں بھی درجے اللہ نے رکھے ہیں، ابو بکر کا پہلا درجہ، دوسرا درجہ، عثمان کا تیسرا درجہ، مولا علی کا چوتھا درجہ۔ پھر ایسا نہیں ہے یہ کوئی صحابی نبیوں کے برابر ہو جائے، صحابیت کا جب دور کا ختم ہوتا اس سے اگر کوئی فضیلت والا ہے تو نبیوں کی جماعت ہے۔ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، یہ نبی صحابہ سے افضل ہے اور صحابہ میں صحابہ سے افضل۔ اب سنیے نبی بھیجے کتنے؟ 1,24,000۔ ان نبیوں میں کم و بیش 1,24,000، ان نبیوں میں 313 رسول ہے۔ اب آپ کہیں گے 313 یہ سارے نبیوں سے افضل ہے۔ پھر 313 میں اللہ نے وہ پیغمبر سب سے افضل بنائے ہیں جن کو اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں۔ ان میں حضرت نوح ہے، حضرت عیسیٰ ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بڑی شان والے ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ اتنی شان ہے آپ کی، سارے
نبیوں سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ افضل ہے، ساری دنیا سے افضل ہے۔ میرے نبی فخر کے ساتھ کہتے تھے لوگوں اللہ کے خلیل ابراہیم میرے دادا ہے، اور فخر کے ساتھ زمانے کو بتاتے تھے ابراہیم میرے دادا ہے، اسماعیل میرے دادا ہے، ہم ابراہیم کی اولاد میں سے ہے، اسماعیل کی اولاد میں سے ہے۔ اب سنیے گا، ابراہیم کی ذات وہ ہے جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، ابراہیم کی ذات وہ ذات ہے جن کی نسل سے اللہ نے ایک نہیں 40,000 پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اتنا بڑا مقام سارے نبیوں سے بڑے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود بھی میرا امام کہتا ہے وہ جہنم میں گیا ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، پتی پتی پھول پھول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زور سے کہہ دو یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت اسی کو سنگار ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ جب اتنا شان والا نبیوں کا امام کا دامن جب ہمیں ملا تو امتی کا بھی کردار اور اس کی افضلیت بھی اسی رائے ہے۔ قدر والے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرزو کی تھی اللہ محمد کی امت میں پیدا کرے۔ ہم نے دعائیں کی تھی، ہم نے تو دعائیں نہیں کی تھی، لیکن اللہ نے یہ شرف بخشا کہ ہمیں امت محمدیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ امتی ہونے کی آرزو رکھیں تو ہم کتنے مقدر والے ہیں۔ پیغمبر آرزو رکھ رہے ہیں مولا آمینہ کے لال کی امت میں پیدا کر دیتا، امتی بنا دیتا، اور الحمدللہ اللہ نے کتنا فضل فرمایا، ہمیں مصطفیٰ کا دامن عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی کا دامن عطا فرمایا ہے۔ لوگوں کو تمہارا کردار بھی اونچا ہونا چاہیے، تمہاری سیرت بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، تمہاری زندگی بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ بڑی اچھی لائٹیں آپ نے لگائی ہیں، گلیاں سجائی ہیں، غبارے پھول کے لٹکا دیے ہیں، یہ کمکمے لگا دیے آپ نے، چمکتی ہوئی گلیاں، مہکتے ہوئے گھر، گلی کوچے سب سجے ہیں، اور دیکھو جدھر دیکھو سنیوں کے گلی کوچے سب سجے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں تم نے گلی تو سجائی ہے، لیکن ہم نے اپنی زندگی کو کبھی حضور کی زندگی کے ساتھ سجانے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ ہاں ہزاروں گلیاں سجتی ہیں، کبھی ممبئی میں جا کر دیکھنا 12ویں شریف میں کتنا اہتمام ہوتا ہے، گجرات میں دیکھنا کتنا بڑا اہتمام ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی بڑا اہتمام ہے، لیکن لوگوں یہ گلیاں سجانا اور روشنی کرنا چراغا کرنا مجھے مستحب بات میں سے ہے۔ ہاں ہاں مانا کہ اس پر اجر عظیم اللہ عطا فرمائے گا، محبوب راضی ہے، خدا بھی اس سے راضی ہوتا ہے، اور خدا نے خوشیوں کا اظہار کرنے کا حکم بھی دیا ہے، خوشیاں مناؤ محبوب کی آمد پر۔ اس لیے محبوب اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس کی نعمتوں کا چرچا کرنا چاہیے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کاش ہم نے اپنی زندگی کو حضور کی زندگی سے سجایا ہوتا، کاش ہمارا کریکٹر حضور کے کریکٹر سے سجایا ہوتا، کاش ہماری سیرت بھی حضور کی سیرت سے سجی ہوتی، کاش ہماری زندگی بھی حضور کی زندگی سے سجی ہوتی، کاش ہمارا کردار بھی حضور کے کردار سے سجا ہوتا، کاش ہمارے چہروں پہ داڑیاں ہوتی اور داڑیاں ہوتی، جدھر نکل کے جاتے تو تمہیں دیکھ کر لوگ کہتے جس آقا کا امتی ایسا ہے تو اس امتی کا آقا کتنا کردار والا ہوگا، تیرے اخلاق ایسے ہوتے، لوگ دیکھ کر کہتے جب تیرا اخلاق ایسا ہے تو آمینہ کے لال کا اخلاق ایسا ہوتا، تیرا کردار ایسا ہوتا، تجھے زمانہ دیکھتا، دیکھنے کے بعد کہتا جب امتی کا کردار ایسا ہے تو آقا کا کردار کیسا ہوتا۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں عیسائیوں کی طرح لباس نہ پہنو، یہودیوں کی طرح کھانا نہ کھاؤ، یہ جانوروں کی طرح کھانا کھانا یا تو یہودیوں کا طریقہ ہے یا تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، لباس پہنو تو مصطفیٰ کی طرح، زندگی گزارو تو نبی کی طرح، نبی کی رفتار بدلو، پیغمبر کی طرح بدلو، چہروں پر داڑیاں سجا لو، یہ دنیا راضی ہو نہ ہو، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جس دن تمہارا کریکٹر مصطفیٰ کے کریکٹر کی طرح ہو گیا تو قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا محبوب بھی راضی۔
اولاد النبی علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ کب ہم اپنے آپ کو سجائیں گے حضور کے ساتھ؟ کب تک ہم یوں ہی جو ہے آوارگی میں زندگی گزارتے رہیں گے؟ کب تک عیسائیوں اور یہودیوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے؟ عزت چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی چوکھٹ میں آ جاؤ، اقتدار چاہتے ہو تو نبی کے پیچھے آ جاؤ، حکمرانی چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ میرے امام نے کہا فرقے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے۔ آ جاؤ حضور کی چوکھٹ پہ۔ ہاں اللہ نے بے شمار خوبیاں دے کر حضور کو بھیجا ہے، اور ہمیں حکم بھی دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ محبوب کی زندگی کو نمونہ عمل بھی بنایا ہمارے لیے۔ کامیابی چاہتے ہو تو حضور کی زندگی پہ عمل کرو، اقتدار چاہتے ہو تو حضور کی زندگی پہ عمل کرو، حضور کی سنتوں پہ عمل کرو، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ کل ہم کامیاب تھے، آج بھی کامیاب ہو سکتے ہیں حضور کی غلامی اختیار کر کے۔ میں نے تو سچے غلام، ایک دنیا میں کوئی محمد بن قاسم بھی گزرا تھا، کوئی صلاح الدین ایوبی بھی آیا تھا۔ کہاں گئی ہماری وہ قوم جو اپنی گھروں میں آج صلاح الدین کو تلاش کر رہی ہے؟ کہاں گئی ہماری مائیں جن کی گود سے کبھی محمد بن قاسم نے جنم لیا تھا؟ کہاں گئے وہ باپ جن کی نسل سے آنے والے کوئی صلاح الدین جیسا تھا، کوئی معین الدین جیسا تھا، کوئی امام احمد رضا خان جیسا تھا؟ آج ڈھونڈتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں، پھر آ جائے کوئی صلاح الدین۔ آئے گا کیسے صلاح الدین؟ بدل اپنے آپ کو، رات دن ماں ٹی وی دیکھے گی پھر کہے گی صلاح الدین جیسا بیٹا مل جائے، رات دن موبائل میں زندگی گزارے گی پھر کہے گا بیٹا بڑا دیکھو۔ موبائل آج کے دور میں یا تو بچے زیادہ چلا رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ عورتیں زیادہ چلا رہی ہیں موبائل، تیسرے نمبر پہ بوڑھے چلا رہے ہیں، اور جوان سب سے کم، اس لیے کہ جوانوں کے پاس کام زیادہ ہے، انہیں کمائی بھی کرنا ہے، کام بھی کرنا ہے، تو عورتیں سب سے زیادہ موبائل چلانے والی عورت ہے۔ تو عورت جو موبائل چلاتی رہے گی اور بچوں کو بھی موبائل سکھائے گی، پھر تمنا کرے گی کہ صلاح الدین اس کی گود میں آ جائے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ماں اچھی نہیں ہے تو بیٹا بھی اچھا نہیں ہوگا۔ محمد بن قاسم وہ بہادر اور صبح سالار تھے مسلمانوں کے، آج ہمارا کردار دیکھیے کیسا ہے۔ اللہ اکبر، ہماری نگاہیں بھی آوارہ ہیں، نہ خوف خدا ہے نہ شرم نبی ہے، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس ہے، لیکن وہ اللہ والے تھے جن کے پاس سب کچھ تھا، خوف خدا بھی تھا، شرم نبی بھی تھی۔ اللہ اکبر، تمہیں معلوم ہے محمد بن قاسم کی بات یاد آ گئی، 18 سال کا کڑیل جوان تھا، اور 18 سال کی عمر میں یا تو جوان موبائل دیکھ رہا ہے یا کہیں جا کے کچھ کر رہا ہے، گناہوں کی طرف 18 سال کی عمر میں بندہ زیادہ مرتا ہے، اور زیادہ گناہوں کی طرف 18 سال، کیونکہ یہ جوانی کا پہلا مرحلہ، پہلا اسٹیپ ہوتا ہے، یہی پہ آ کر جوان بکھر جاتا ہے۔ وہ کیسے کہ جیسے 18 سال کے کڑیل جوان جنہوں نے اپنے نفس کو دبا کے اور کنٹرول میں رکھا تھا، محمد بن قاسم دنیا کہتی ہے۔ اللہ اکبر، اسی زمانے میں ایک واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ آپ کو بتا دیں کہ ایک حاجیوں کا قافلہ جو ہے جا رہا تھا، اور یہ قافلہ غالباً شری لنکا جو آج علاقہ ہے وہیں سے جانے والا یہ قافلہ تھا، اور اس وقت پورا ہندوستان، پاکستان، سری لنکا کچھ بھی بٹوارا نہیں ہوا تھا، ایک ہی تھا۔ سندھ کی سرزمین پر جس راجہ کی حکومت تھی اس کو طاہر کہتے تھے۔ راجہ طاہر کی حکومت بڑی طاقتور تھی، فوج بڑی طاقتور تھی، اور اس کا دستہ بڑا طاقتور تھا، تلواریں بھی تھیں، ہتھیار بھی تھے، اور فوج کی ایک طاقت اس کے پاس الگ تھی، قلعہ بڑا مضبوط تھا اس کے پاس۔ جب مسلمانوں کا قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے حملہ کر دیا، اور جو حملہ کیا تو اس میں سے جو بھاگ سکا وہ بھاگ گیا، جو بھاگ نہیں سکا اسے پکڑ کر قید کر لیا۔ انہیں
والوں میں ایک مصطفیٰ کی امت کی شہزادی کو بھی قید کیا گیا اور نبی کی امت کی شہزادی کو جب قید کی کر کے جیل کے سراخوں میں ڈالا گیا اللہ اکبر کسی طرح جا کر یہ خبر پہنچ گئی دمشق میں اور دمشق میں جو بادشاہ تھا اس وقت مسلمانوں کا بظاہر اس کا نام تھا حجاج بن یوسف یہ اچھا آدمی تو نہیں تھا لیکن ہاں اس کو بظاہر مسلمانوں کا خلیفہ اور بادشاہ کہا جاتا تھا سارے امور اسی کی چوکھٹ سے صادر ہوتے تھے اللہ اکبر بیٹی کی خبر جب اس کے پاس پہنچی ہے اس لیے کہ آج بیٹی غیروں کے نرغے میں آ چکی ہے بیٹی غیروں کے قبضے میں بیٹی پڑی ہے آج بیٹی کی عزت بھی لٹ سکتی ہے آبرو بھی لٹ سکتی ہے سوچئے ذرا صحیح ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور کل کے جوان کیسے تھے آج کے جوان کیسے ہیں آج ہمارے 3 گھنٹے موبائل میں چلے جاتے ہیں کہے کہ بیٹیوں سے بات کرتے کرتے پوری رات گزار دیتے ہیں توجہ کے ساتھ میری بات سننا جوانوں اور اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کرنا ایک ہماری جوانی ایک ان کی بھی جوانی ہے جب اس بیٹی کو قید کیا ظالموں نے جب قید خانے میں ڈالا اور اس کی آواز جب دمشق میں پہنچی ہے اور بیٹی کی آواز جب اس طرح پہنچی ہے اے بادشاہ اللہ نے تجھے بادشاہ قوم کا بنایا ہے مسلمانوں کا امیر بنایا ہے دیکھ مصطفیٰ کی ایک شہزادی آپ کے خانے میں ہے اگر اس کی آبرو لٹ کے کل خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے خدا کے سامنے تجھے بھی چہرہ دکھانا ہے بادشاہ سے سوال کیا جائے گا رعایا کے بارے میں یہی بخاری شریف کی حدیث کہتی ہے اب توجہ کے ساتھ میری بات سننا جب پیارے جب یہ بیٹی کی خبر بادشاہ کے دربار میں پہنچی ہے حجاج بن یوسف نے جب اتنا سنا ایک بیٹی فریاد لگا رہی ہے اور بیٹی کے اگر عزت لٹ گئی واقعی میں خدا کے سامنے کیا جواب دیں گے کیا جواب دیں گے مصطفیٰ کو کون سا چہرہ دکھائیں گے اگر نبی کی امت کے شہزادی کی آبرو لٹ گئی اللہ پر یہ فریاد لے کر فریاد جب پہنچی نا دمشق میں حجاج بن یوسف نے جب اس کی فریاد اور خبر کو سنا اس کے بعد فوراً اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے رونے لگا وہ حجاج بن یوسف کہیں نہ کہیں قومی حمیت ضرور ہوتی ہے اگرچہ اچھا آدمی نہیں تھا حجاج بن یوسف لیکن قومی حمیت نے اس کو آنکھ رلانے پہ مجبور کر دیا تو حجاج بن یوسف رونے لگا جب وہ رویا ہے تو اس کا بھتیجا اسی کا بھتیجا 18 سال کا تھا جسے دنیا محمد بن قاسم کہتی ہے محمد بن قاسم نے دیکھا حجاج بن یوسف کی آخر یہ آنکھوں میں آنسو کیوں ہے قریب آیا پوچھنے کے بعد کہا تھا بادشاہ یہ آنکھوں میں آنسو کس لیے آئے ہیں کیوں روتے ہیں وجہ کیا ہے تب بادشاہ حجاج بن یوسف نے کہا تھا کیا کروں بیٹے تجھے پتا نہیں ہے ہماری امت کے میرے حضور کی امت کی شہزادی مصطفیٰ کی امت کی شہزادی ہاں اسلام کی ایک شہزادی آج دوسروں کے نرغے میں جا چکی ہے اگر اس کی عزت لٹ گئی نا کل میدان محشر ہوگا خدا کے سامنے حاضر ہونا ہوگا تو مصطفیٰ کو اور خدا کو کیا جواب دیں گے کون سا چہرہ نبی اور خدا کے سامنے لے کر جائیں گے کہا اللہ نے حاکم بنایا کر بیٹی کی آبرو لٹ گئی تو کیا جواب ہوگا خدا کے سامنے کہا 7 سمندر پار کر کے جانا بیٹی کی آبرو کو بچانا یہ بھی کوئی آسان نہیں ہے اتنا کہہ کے وہ خاموش ہو جاتا ہے سامنے کوئی اور نہیں تھا 18 سال کا جواب تھا دنیا محمد بن قاسم کہتی ہے اسی محمد بن قاسم 18 سال کے کڑیے جوان نے کہا تھا بادشاہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے وقت تو مہلت دو 3 دن کا بس جمعے کا دن آنے دو ایسے جمعے کا دن آئے گا اس کے بعد فیصلہ آپ نہیں بلکہ 18 سال کا آپ کا بھتیجا محمد بن قاسم فیصلہ لے گا کیسے بچانا ہے آبرو کو کیسے عزت بچانا ہے یہ محمد بن قاسم فیصلہ لے گا کہا ٹھہر جا 2 دن کے لیے اللہ اکبر اب انتظار کرنے لگا بادشاہ انتظار کرنے لگا 2 دن گزر جاتے ہیں پھر جب جمعے کا دن آتا ہے سارے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے اس وقت کھڑا ہونے والا سب سے پہلے خطبہ دینے والا جمعے کے اندر کوئی اور نہیں تھا وہی 18 سال کا کڑیہ جوان محمد بن قاسم تھا کھڑا ہو گیا کھڑے ہو کے کہتا ہے لوگوں مصطفیٰ کی امت کی ایک شہزادی فریاد لگا رہی ہے اگر اس کی آبرو لٹ گئی نا تو قیامت کے دن مصطفیٰ کو چہرہ کیسا دکھانا ہے خدا کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے خدا کے سامنے پیشی بھی ہوگی ہاں کون سا چہرہ لے کر جاؤ گے اگر اسلام کی شہزادی کی آبرو لٹ گئی تو ہم کون سا چہرہ خدا کو جا کر دکھائیں گے مصطفیٰ کو جا کر دکھائیں گے لوگوں آج ایک بیٹی نے فریاد لگائی ہے لوگوں اگر بیٹی کی حفاظت نہ کر سکے بیٹی کی آبرو نہ بچا سکے تو ہمارا زندگی میں جینا بیکار ہے ہماری زندگی بیکار ہے پھر ہماری سی سانسیں ہماری طاقت بیکار ہے 18 سال کے کڑیے جوان نے کہا تھا وہ لوگوں ہے کوئی جو میرا ساتھ دے تو سب نے کہا تھا ہم تمہارا ساتھ دیں گے اللہ اکبر 18 سال کے کڑیے جوان نے جب قیادت سنبھالی ہے اور قائد بن کے سب کو ابھارا ہے تو سب نے لبیک کہا ہے اور آپ کی آنکھ میں بھی آنسو تھے اور جتنے لوگ بیٹھے تھے اتنی غیرت تھی قوم کی آج غیرت اتنی مٹ چکی ہے خود کی بیٹی نہیں دیکھتے ہماری قوم کی بیٹی ہے ہماری قوم کی بہن ہے وہ تمہاری بہن لگتی ہے تمہاری بیٹی
بیٹی لگتی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، پڑوس میں بسنے والی اگر کسی کی بیٹی ہے اس کو اپنی بیٹی سمجھ لینا، اور اپنی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ لینا، کسی کی بہن کو اپنی بہن سمجھ لینا، کسی ماں کو اپنی ماں سمجھ لینا، اس لیے وہ کسی اور کی بیٹی نہیں ہے اگر تیری حقیقی بیٹی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اسلامی رشتے کے اعتبار سے یا تو تیری بیٹی ہے یا تیری بہن ہے، اور کسی کو بری نگاہ سے ڈالتے گا یہ سوچ لینا اگر اسی جگہ پہ میری بیٹی ہوتی تو مجھے کیسا لگتا۔ آج غیر کی بیٹیوں پہ نگاہیں ڈالی جاتی ہے، غیر کی بیٹیوں کو دیکھا جاتا ہے، اور غیر کی بہنوں کو دیکھنے والوں جتنے نگاہوں پہ تم گناہوں کے گناہ بساؤ گے، کب تک ان نگاہوں سے گناہ کرو گے؟ یہ بھی نگاہوں سے زنا ہوتا ہے۔ کسی بہن کو غلط نگاہ سے نہ دیکھنا بلکہ ہر بہن کو اپنی بہن سمجھ لینا، ہر بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ لینا، تاکہ ہر بہن تیری ہے، ہر بیٹی تیری ہے۔ جب تو نے ہر بہن کو ہر بیٹی کو اپنا سمجھ لیا تو تیری نگاہ غلط ارادے سے کسی بیٹی اور بہن پہ نہیں پڑے گی۔ ہاں اس لیے کہتا ہوں اگر پڑوس میں رہنے والی بیٹیاں ہیں تو ان کو بھی اپنی بہن سمجھ کے ان پہ بھی غلط نگاہ نہ ڈالنا، غلط ارادے سے ان سے تعلق نہ بنانا۔ سنیے محمد بن قاسم نے کہا تھا لوگ میرا ساتھ دو گے؟ سب نے کہا تھا ہاں۔ اللہ اکبر، سب نے کہا تھا ہاں۔ کہا تھا تیاری کرو، چلنا ہے، 7 سمندر پار کر کے بیٹی کو بچانا ہے، اور بیٹی کے آبرو اور عزت کو بچانے کے لیے 7 سمندر پار کر کے جانا ہے۔ اتنی بھاری فوج بھی نہیں، تلواریں بھی نہیں ہے، ساز و سامان بھی اتنا بھاری نہیں ہے۔ اللہ اکبر، 18 سال کے کڑی جوان نے جب سب کو تیار کیا ہے، اس کے بعد جس کے بعد جو تھا تلوار سے، جس کے بعد جو ہتھیار تھا وہ لے کے سامنے آیا، پھر اس کے بعد حضرت محمد بن قاسم نے کہا تھا اب چلو اللہ اکبر 7 سمندر پار کر کے جانا، اور سندھ کی سرزمین پہ جانا جہاں پر پتا ہے اس کی فوج کا دستہ کھڑا ہے، فوجی کھڑے، پولیس والے کھڑے ہیں، جہاں پر حکومت کے دستے کھڑے، ان سے ٹکرانا بھی کوئی آسان نہیں ہے۔ لیکن یہ قافلہ چھوٹا سا قافلہ ہے، نبی کے غلاموں کا قافلہ ایک بیٹی کو بچانے کے لیے جب وہاں سے نکلا ہے۔ اللہ اکبر، جب سندھ کی سرزمین پر کئی مہینے کے بعد آنا ہوا، آنے کے بعد 10 راجہ طاہر کی حکومت پینے کا محاصرہ کیے ہوئے تھی، جہاں پر بیٹی کو قید کر کے رکھا گیا تھا، بیٹی کو اسی کے اندر سلاخوں میں بند کر کے رکھا گیا تھا۔ اللہ پر یہ چھوٹا سا قافلہ تھا، اسے طاقت کسی اور پہ نہیں تھی، محمد رسول اللہ پہ طاقت تھی۔ ہاں اپنے نبی پہ بھروسہ تھا، اللہ پہ بھروسہ تھا۔ تلواریں بھی اتنی نہیں تھی، نیزے بھی اتنے نہیں تھے، بھالے بھی اتنے نہیں تھے، لوگ بھی اتنے ساتھ میں نہیں تھے، بھاری بھر کر سامنے فوج کھڑی تھی، لیکن خدا کا بھروسہ تھا، خدا پہ اعتماد تھا۔ لا الہ الا اللہ کی طاقت لے کر جب یہ قافلہ قلعے کے قریب آیا ہے، سارے فوجیوں سے مقابلہ کرتے کرتے قلعے کے اندر گھس گیا، بیٹی کو حفاظت سے نکال لیا اور بیٹی کو اپنے بچا کے چلنے لگا۔ دنیا نے دیکھا یہ جوان ہے کون جو فوج سے ٹکرا کر ایک بیٹی کی آبرو بچا کے چل دی ہے؟ دیکھو اس سے انہوں نے اس کا کلمہ پڑھا اور کون سی طاقت کے بھروسے آئے تھے۔ یہ آواز جب محمد بن قاسم کے کان میں پڑی تو آپ نے کہا تھا نہ طاعت پر، نہ تقویٰ پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے ہمارا ناز، جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ کہاں گئے وہ جوان، کہاں گئے؟ ڈھونڈ رہے اپنے قوم کے اندر، اب آ جائیں گے سلام۔ حال یہ کہ ہم اپنی نگاہوں سے اپنی بیٹیوں پہ تیر لگاتے ہیں، اپنی بہنوں کو بری نگاہ سے دیکھنے والی قوم کبھی عزت نہیں پا سکتی۔ پڑوس میں رہنے والی بیٹیوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ان کی آبرو کو لوٹنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جوانوں کو اپنا کردار بدلنا پڑے گا، اپنی زندگی جوانوں سے ہی اختلاف پیدا ہوتے ہیں، اور ہمارا جوان ہی گناہ میں پڑ گیا۔ میرے حضور کی بے عزتی اسی لیے ہوئی تاکہ انسان کو انسان بنایا جائے، انسان کو انسان بنایا جائے، انسان کو انسان بنانے کے لیے حضور دنیا میں تشریف لائے۔ جب حضور نہیں آئے تھے حالات کیسے تھے؟ جہالت کے کاروبار بڑے گرم تھے، ہر طرف نفرتیں پھیلی ہوئی تھی، کوئی کسی سے پیار کرنے والا نہیں تھا، کوئی کسی سے محبت کرنے والا نہیں تھا، بات بات میں لڑائی تھی، ذات بات کا بھید بھاؤ تھا، امیری غریبی کی لڑائی تھی،
اونچ نیچ کی لڑائی تھی، بڑے چھوٹے کی لڑائی تھی، سب آقا غلام میں لڑائی تھی، لیکن میرے حضور نے غلاموں کے درمیان بیٹھ کر اس امتیاز اور اس فرق کو جو دنیا کرتی اس کو ختم کر دیا۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، نہ کالے گورے کا فرق، نہ عربی عجمی کا فرق، نہ امیر غریب کا فرق، بلکہ یہ امت ایک ہے جس میں واحد کی طرح ہے یہ امت۔ اگر کانٹا ایک کو لگے تو تکلیف دوسرے کو ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر کے بعد جب دن ہفتوں میں بدلے اور ہفتے مہینوں میں بدلے، مہینے سال میں کنورٹ ہوئی تو 500 سال کا زمانہ گزرا، ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے چھا چکے تھے، جہالت پوری طور پہ پھیل چکی تھی۔ وہ اندھیروں کے زمانے اور جہالت کے زمانے اس قدر جہالت تھی کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو وہ عورت اپنے شوہر کی چتا پہ جل بھن کے راکھ ہو جائے، یا تو اس کا خود کا بیٹا مال وراثت سمجھ کر بازار میں بیچ کر چلا آتا تھا۔ حالات ایسے تھے، نہ ماں کا احترام تھا نہ باپ کا ادب، نہ چھوٹے پہ شفقت نہ بڑے کا ادب۔ حالات ایسے تھے کہ انسان کو خدا کا پتہ ہی نہیں تھا کہ آخر اس کا مالک کون ہے، اس کا خالق کون ہے، جو جس کے سامنے چاہتا سر جھکا دیتا۔ کوئی سورج کے سامنے گر جاتا، کوئی چاند کے سامنے گرتا، کوئی دریاؤں کے سامنے گرتا، کوئی زمین میں پتھریلی زمین کے سامنے گرتا، کوئی پانی کے سامنے گر جاتا۔ یعنی انسان کو اپنا بھی پتہ نہیں تھا اور یہ بھی پتہ نہیں تھا اسے کس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ پر اندھیروں کا زمانہ تھا، اتنے حالات خراب تھے کہ انسان اپنی ہی پیدا کی ہوئی بیٹی، اسی کی خود کی بیٹی، اپنی ہی بیٹی کو دبانے کے لیے اپنے یہاں سے گڑا کھودتا تھا اور گڑا کھود کر بیٹی کو دبا کے چلا آتا تھا۔ اللہ پر حالات ایسے خراب تھے، باپ کی بیٹی کو دبا کے جب چلا آتا تھا اور معاشرے کے اندر آنے کے بعد سر اٹھا کے کہتا تھا لوگوں میں نے اپنی بیٹی کو زمین کے نیچے دبایا ہے، یعنی وہ شان سے جینے کے لائق تب بنتا تھا جب اپنی بیٹی کو زمین کے نیچے دبا کے چلا آتا تھا۔ اللہ اکبر، آج بتائیے حالات کیسے ہیں؟ ان بیٹیوں کو مقام کس نے دیا ہے؟ بیٹیوں کی زندگی چھینی جا رہی تھی۔ ایسے معاشرے اور سماج کے اندر سب سے پہلے نعرہ اگر کسی نے دیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہے، اور سب سے پہلے کسی باپ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے اور یہ کہا تھا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ ایسے سماج کے خلاف جس نے سب سے پہلے مورچہ کھول کے اعلان فرمایا تھا لوگوں بیٹیاں رحمت ہوتی ہے، باپ کے لیے زحمت نہیں ہوتی ہے، اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر مصطفیٰ نے بیٹیوں کے مرتبے کو بڑھایا ہے۔ حضرت بلال کو سینے سے لگا کر غلام کا مرتبہ بڑھا دیا، 40 سال کے سیدہ خدیجہ سے بیاہ کر کے اور اپنا قدر مصطفیٰ نے بیواؤں کے رتبے کو بڑھا دیا ہے۔ جب نبی نہیں آئے تھے حالات اتنے خراب تھے۔ حدیث کی ایک بات کروں گا، سنن دارمی کی حدیث ہے، حضرت وزیر اس کی راوی ہے، بیان کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، دین کی باتیں ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کہتے ان رجلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک آنے والا حضور کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ انا کنا اہل جاہلیت و عبادت الاوثان، یا رسول اللہ ہم زمانے جاہلیت میں زندگی گزارنے والے لوگ تھے اور بتوں کی عبادت کر رہے تھے، پوجا کر رہے تھے۔ یا رسول اللہ وہ زمانہ جاہلیت تھا، اندھیروں کا زمانہ تھا، ظلمتوں کا زمانہ تھا۔ ہاں کہیں چراغ اور روشنی نظر نہیں آتی تھی، ہاں انسان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا اسے پیدا کون کیا ہے، کون اس کا خالق ہے، کون اس کا مالک ہے۔ کہنے والے آنے والے نے کہا تھا یا رسول اللہ انا کنا اہل جاہلیت و عبادت الاوثان، یا رسول اللہ ہم اہل جاہلیت میں سے تھے اور بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ یا رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے گرتے تھے، پتھر کو تراش کے پھر اس کی پوجا کرتے تھے۔ حالات ایسے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہمارا خالق کون ہے۔ فَكُنَّا نَقْتُلُ الْأَوْلَادَ، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے تھے اور ہمیں بڑا سکون مل جاتا تھا۔ یعنی باپ بیٹی کا رشتہ، کہتے ہیں اس کی مریادہ کو لوگوں نے ختم کر دیا تھا کہ باپ بیٹی کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نہیں آئے تھے، ہم اپنی ہاتھ سے اپنی اولاد کو قتل کر رہے تھے، اپنی اولاد کو ذبح کر رہے تھے، اپنی ہاتھوں سے گڑا کھود کے بیٹی کو دبا کے
چلے آتے تھے. کہتے حالات ایسے تھے یا رسول اللہ, وہ اندھیروں کا زمانہ تھا, آپ نہیں آئے تھے. کہتے اللہ نے مجھے ایک بیٹی عطا فرمائی تھی, اور بیٹی اتنی خوبصورت میری بیٹی تھی, اتنی بھولی میری بیٹی تھی, اتنی پیاری سی بیٹی تھی. وہ جب ہم گھر میں جاتے تو مسکرا کے جواب دیا کرتی تھی, اور اس کی لقلت بھری زبان میں وہ ابا ابا کہنا اس نے شروع کر دیا تھا. جب ہم گھر میں آتے تھے تو میری بیٹی فوراً دوڑ کر چلی آتی تھی, اور میرے قدموں سے لپٹ کر کہتی تھی ابا آگے. اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ ہوتی تھی, ایسی ہنسی ہوتی تھی. کہتے ہیں یا رسول اللہ, وہ بیٹی مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی, اتنا پیار کرتی تھی, اگر میں آواز دیتا تھا تو میری بیٹی فوراً میری آواز پہ لبیک کہتی تھی, اور میری آواز آنے کے بعد میری باہوں سے لپٹ جاتی تھی. کہتے ہیں یا رسول اللہ, میں بھی اس بیٹی سے بڑا پیار کرتا تھا, وہ بیٹی بھی مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی, لیکن حالات اتنے خراب تھے, زمانے میں نکل کے جاتا تھا. لوگ کہتے ہیں یہ وہ بدبخت آدمی ہے جس کے گھر میں بیٹی اب بھی پل رہی ہے, بیٹی اب بھی پروان چل رہی ہے. کہتے ہیں بیٹی سے پیار تو ضرور تھا, ادھر زمانے کے تانے بھی مل رہے تھے, دنیا تانے بھی دے رہی تھی, دنیا یہ بھی کہتی جا رہی تھی یہی وہ بدبخت آدمی ہے جس کے گھر میں نحوست پڑ رہی ہے. کہتے ہیں زمانے کے تانوں سے تنگ آ گیا, اور زمانے کی باتوں سے تنگ آ گیا. آخرکار یا رسول اللہ, میں نے ایک دن فیصلہ کیا ہے. کہتے ہیں پیار تو بہت تھا بیٹی سے, آج بھی باپ کو اپنی بیٹی سے بڑا پیار ہے, لیکن یاد رکھیے گا کل بیٹیوں سے پیار کرنا یہ بڑا کام تھا, آج بیٹیوں سے پیار کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے. آج ہر باپ اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے, کل ہر باپ اپنی بیٹی سے نفرتیں کر رہا تھا. میرے مصطفیٰ نے ایسے سماج کے اندر بیٹی سے پیار کیا جب لوگ بیٹیوں سے نفرت کر رہے تھے. آج دنیا کہتی ہے بیٹی بچاؤ, میرے پیغمبر نے 1500 سال پہلے کہا تھا بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ. ارے 1500 سال پہلے جس نے بیٹی بچاؤ کا ابھیان چلایا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا, وہی آمنہ کا لال تھا, وہی عبداللہ کا لخت جگر تھا, وہی میرا پیغمبر تھا. ارے ایک ارب نے آدمی کا بول والا کر دیا, خاک کے سروں کو ہمدوں سے سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. بیٹی سے ہم بھی پیار کرتے تھے, وہ بیٹی ہم سے بھی پیار کرتی تھی. آج میں بات بتاتا ہوں کہ باپ رشتہ بڑا محبت کا رشتہ ہے. اگر باپ آئے نا رات کے 1 بجے 2 بجے تو جاگنے والے کئی لوگ نہیں ہوتے ہیں, گھر میں صرف بیٹی ہوا کرتی ہے, بیٹی ہی جاگتی ہوئی ملتی ہے, کوئی جاگتا ہوا نہیں ملتا ہے. 4 بیٹے ہوں گے, موبائل یا تو چلا رہے ہوں گے, دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھ گا بیٹا رک کے نہیں آئے گا, لیکن بیٹی جیسے ہی سنے گی ابا آ گئے تو فوراً دوڑ کے چلی آئے گی, دروازے کی کنڈی کھول کے کہے گی ابا آ گئے, اور چہرے پہ مسکراہٹ بھی اس بیٹی کی ہوگی. بیٹی فوراً پانی پیش کرے گی, کھانا پیش کرے گی. یہ بیٹیوں کا پیار ہے, لیکن کوئی بیٹا اس باپ کے لیے اٹھنے کے لیے تیار نہیں. اب بات بتا دوں, ایسا نہیں ہے کہ ہر بیٹا ایسا ہے, کچھ بیٹے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, لیکن بیٹیاں بیٹوں کی بنسبت باپ سے زیادہ پیار کرتی ہے. اور اسی طرح معاملہ باپ کا بھی ہے, باپ اپنی بیٹی سے زیادہ پیار کرتا ہے. ہر باپ اپنی بیٹی کی خواہشوں کو پورا کرتا ہے. بیٹیاں تو اتنی جو ہے انمول ہیرا ہے کہ بیٹیاں اپنے باپ کا ہر لمحہ خیال کرتی ہے. باپ اگر مزدوری کر کے آتا ہے اور ماتھے پہ پسینہ ہوتا ہے پوچھنے کے لیے, بیٹی سب سے پہلے آگے بڑھتی ہے, اور اپنے باپ کے ماتھے سے نکلنے والا پسینہ بیٹی ہی صاف کرتی ہے. اگر کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو رات کے 2 بجے اٹھ کے اگر کوئی روٹی تازی بنا کے تیار کرتا ہے, وہ ہماری اور تمہاری بیٹیاں ہوا کرتی ہے, جن کے چہرے پہ جنہیں سب سے زیادہ انتظار ہوتا ابا کے آنے کا, وہ ہماری اور تمہاری بیٹی ہوا کرتی ہے. یہی باپ اپنی بیٹی سے آج اتنا پیار کرتا ہے. پیار بیٹی بھی کرتی ہے لیکن باپ بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے. حالات اتنے دیکھیے بتائیں, وہ کل کے بات تھی, لیکن آج کی بات ایسی ہے کہ ہر باپ اپنی بیٹی کو بے حد چاہتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹی کو آپ نے گھر میں باپ رکھتا ہے, 22 سال 25 سال رکھتا ہے, اور امانت کے طور پہ رکھتا ہے, دعائیں کرتا ہے اس کے لیے, یا اللہ اس کا شریک حیات, اس کو شوہر اچھا مل جائے, اس کی زندگی سکون سے گزر جائے. لیکن جب اسے ودا کرتا ہے نا ایک باپ اپنی بیٹی کو ودا کرتا ہے, اس وقت باپ کی آنکھ میں آنسو اور دل میں کتنا درد ہوتا ہے. اس درد کا احساس کون جانے جس نے اپنے بیٹی کو اپنی دہلیز سے رخصت کیا ہو. کوئی جا کر اس باپ سے پوچھ لینا کہ بیٹی کو اپنی چوکھٹ سے جب جدا کرتا ہے تو دل کیسا پھٹتا ہے اس باپ کا جس نے اپنے 18 سال کی بیٹی کو امانت کے طور پر پالا تھا, جس نے ہر خوشی کی بیٹی کو عطا کی تھی, جس نے امانت دوسرے کی سمجھ کے پالتا رہا. آج جب بیٹی کا وقت جانے کا آیا, اللہ اکبر, لیکن بیٹی کے دل میں بھی اتنا ہی درد ہوتا ہے جتنا باپ کے سینے میں درد ہوتا ہے. ایسا نہیں بیٹی کو درد نہیں ہوتا بابا کی چوکھٹ کا, ماں کی چوکھٹ کا بیٹی کو درد نہیں ہوتا, ایسا نہیں
ہے بیٹی کو بھی اتنا ہی درد ہوتا ہے. جب وداعی کا وقت ہوتا تو نکاح ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بیٹیوں کے سینے میں اتنا درد ہوتا ہے, اتنا درد ہوتا ہے, اور اتنے درد کے ساتھ بیٹی روتی ہے کہ کھڑے ہونے والا ہر انسان رونے لگ جاتا ہے. جو کھڑی ہوتی آس پاس کی عورتیں ان کی آنکھوں بھی برسنے لگتی ہے, وہ بھی رونے لگتی ہے. بڑے درد کے ساتھ بیٹی جب روتی ہے تو سامنے والی آنے والی ساری سہیلیاں اس کی آواز میں آواز ملا کر اس کے درد میں شامل ہو جاتی ہے. پڑوس کی عورت آ کر رونے لگ جاتی ہے, مرد تو مرد رونے لگتے ہیں جو آس پاس کھڑے ہوتے ہیں. یہ بیٹی کی جدائی کا درد ہے, اور بیٹی اس لیے روتی ہے, یہ باپ کی چوکھٹ ہے, یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ رہی ہے, یہ بھائی کا آنگن ہے. ہاں ہاں, اس بیٹی کی جدائی میں سب روتے ہیں, بیٹی بھی روتی ہے, بہن بہن کی جدائی میں روتی ہے. ہم نے دیکھا بھائی بھی روتا ہے بہن سے گلے مل کے اور کہتا ہے بہن جا اللہ تیری حفاظت کرے, اللہ تیری زندگی سکون سے گزارے. بھائی بھی روتا ہے, بہن بھی روتی ہے, ماں تو ڈھاڑے مار کے روتی ہے, بہنیں بھی ڈھاڑے مار کے روتی ہے. بتا تو صحیح, یہ وداعی کا وقت بھی عجیب ہوتا ہے. ایک باپ کے لیے کتنا دشوار یہ وقت ہوتا ہے جب اپنی 18 سال کی بیٹی کو اپنی دہلیز سے رخصت کرتا ہے. باپ کا سینہ پھٹتا ہے, بیٹی کا بھی سینہ پھٹتا ہے. یار عجیب محبت کا رشتہ ہے, باپ بیٹی کا پیار ہی عجیب ہے. بیٹی کو رخصت کر دیتا ہے ایک باپ, سارے لوگ روتے ہیں. آنکھوں سے اگر کوئی نہیں روتا ہے تو وہ باپ کی ذات ہوتی ہے. دل سے سب سے رونے والا, سب سے زیادہ رونے والا وہ باپ کی ذات ہوتی ہے. بھائی روتا ضرور ہے لیکن باپ سے زیادہ نہیں, بہن روتی ضرور ہے لیکن بھائی سے باپ سے زیادہ نہیں, ماں روتی ضرور ہے باپ سے زیادہ نہیں. اس لیے سب اس وقت روتے ہیں جب گاڑی چلی جاتی ہے اور بیٹی کو رخصت کر کے سب کھانے میں مست ہو جاتے ہیں. ایسے عالم میں نے دیکھا گھر کے کسی کونے میں ایک رونے والا آدمی ہے, جب وہ دہاڑے مار کے روتا ہے تو کوئی اور نہیں ہوتا ہے, وہ باپ کا چہرہ ہوتا ہے, وہ ابا کا چہرہ ہوتا ہے. تب یاد کرتا ہے بیٹی یہاں بیٹھا کرتی تھی, بیٹی کے یہ کپڑے دیکھ کے روتا ہے, بیٹی کی زندگی سوچ سوچ کے روتا ہے. وہ ایسا روتا ہے, اتنے درد کے ساتھ روتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ بیٹی کے قدموں سے باپ کا سارا سکون چلا گیا. یہ باپ اور بیٹی کا رشتہ, اس کا باپ اور بیٹی کا رشتہ. اور باپ بھی روتا ہے, بیٹی کو بھی اتنا ہی باپ کا درد اور خیال ہوتا ہے. بخار آ جائے نا, بیمار پڑے, وہ سب سے پہلے اگر اسپتال میں گئے تو بیٹے ایک مرتبہ بعد میں جائیں گے, بیٹیاں پہلے پہنچیں گے. ہاں, حالات کیسے تھے کہتے ہیں, وہ جب آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ, میرا بڑا زمانہ تھا, باپ اپنی بیٹی سے پیار ہی نہیں کرتا, باپ اپنی بیٹی کو زمین کے نیچے دبا کر جب چلا آتا تو بڑا اسے سکون ملتا, تسکین حاصل ہوتی تھی. اور زمانے میں وہ اس لائق بن جاتا کہ سر اٹھا کے جیے. کہتے ہاں, جس کے گھر میں بھی بیٹی بنتی تھی زمانہ مار دیتا تھا جیتے جی اسے. کہتے یا رسول اللہ کانت لی بنت, کہتے یا رسول اللہ میرے پاس بھی بیٹی تھی, مجھے بھی اللہ نے بیٹی عطا فرمائی تھی, بڑی پیاری سی میری بیٹی, زمانے نے مجھے مار دیا. اور زمانے کی باتوں سے اتنا تنگ آ گیا, ایک دن اپنی بیٹی کو میں نے بلایا, میری بیٹی نے ایک بار بھی نہیں کہا تھا ابا کہاں کا ارادہ, ابا کہاں لے کے جا رہے ہو, کہا تھا میری بیٹی کو. اب میرے اوپر اتنا اعتماد تھا, بیٹیوں کو باپ پر اعتماد نہیں ہوگا تو کس پہ اعتماد ہوگا. کہتے اتنا اعتماد تھا مجھ پہ. میں نے آواز دی, کہا بیٹی آؤ, اور بیٹی نے میری آواز پہ لبیک کہا. میری بیٹی میری آواز پہ لبیک کہتی ہوئی میری پیچھے پیچھے آ گئی. کہتی میری بیٹی کو پتا نہیں تھا یا رسول اللہ, میری بیٹی کو پتا نہیں تھا کہ آج اس کا ابا اسے قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے. میری بیٹی نہیں جانتی تھی آج اس کا باپ کل تک پیار کرتا تھا, آج قتل کا سامان بن چکا ہے. کہتے یا رسول اللہ میری بیٹی نے بس میری آواز سنی, میرے پیچھے پیچھے آ گئی, میرے پیچھے پیچھے میری بیٹی آئی, چلتی چلی آئی. کہتے ہیں یا رسول اللہ جب وہ میری بیٹی میرے پیچھے پیچھے چلی اور ابا اس کی زبان پہ تھا. کہتی ہے جب میں شہر سے باہر آیا, کنواں تھا بڑا سا, اور کنویں کے قریب میں آ کر جب میں نے اپنی بیٹی کو کنویں کی
دیوار کے قریب کھڑا کیا، پھر میں نے اپنی بیٹی کو زور سے دھکا مارا، اور ایسا دھکا جب مارا کہ بیٹی کنویں میں گرنے لگی۔ ابھی تک بیٹی سمجھ رہی تھی میرا باپ مجھے پیار کرنے کے ارادے سے کہیں لے کے جا رہا ہے۔ میری بیٹی کے صرف ہاتھ اٹھ رہے تھے اور سوچ رہی ہوگی میری بیٹی یا رسول اللہ یہ میرا باپ جس نے اب تک پیار کیا آج کنویں میں ڈال کے چلا گیا۔ میرے آقا نے پورا واقعہ سنا، آنکھیں برس رہی میرے مصطفیٰ، رو رہے میرے نبی، آنکھ میں آنسو آئے پیغمبر کے۔ ارے وہ تو جانوروں کی آنکھوں میں آنسو آ جائے یہ گوارا نہیں کرتے، یہاں تو انسان رونے والے ہیں۔ صحابہ رو رہے ہیں، حضور روتے ہیں۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں وہ آنے والے تو نے ایسا واقعہ حضور کو کیوں بتا دیا؟ دیکھ میرے حضور رو رہے ہیں، آنکھیں کتنی برسنے لگی میرے حضور کی، آنکھوں میں آنسو کتنے آئے حضور کے۔ میرے آقا فرماتے نا اسے بتانے دو، یہ زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں، اور اللہ نے جاہلیت کے تمام کاموں کو معاف فرما دیا، لیکن اب اگر گناہ کرو گے تو معاف نہیں ہوگا۔ بیٹیاں زمین کے نیچے باپ دبا کے چلا آتا تھا اور قوم کے اندر سر اٹھا کے جینے کے لائق بنتا تھا۔ جس باپ اپنی بیٹی کو بربان چڑھائے تربیت دے، اس باپ کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ اس کے آنگن میں وہ زمانے کے اندر لوگوں کے درمیان سر اٹھا کے جی سکے، گلیوں میں نکل سکے، سماج میں جی سکے۔ وقار کے ساتھ زندگی اس باپ کی نہیں تھی، عزت کے ساتھ زندگی اس باپ کی نہیں تھی۔ جس کے گھر میں بیٹی پڑا کرتی تھی، جس کے گھر میں لڑکی پروان چڑھتی ہے، جس کے گھر میں بیٹیاں پڑے، اس باپ کو جینے کا بھی حق نہیں تھا عزت کے ساتھ۔ اس لیے باپ اپنی بیٹی کو دبا کے چلے آتے تھے، اور تمہیں پتا ہے ان بیٹیوں کو عزت دینے والا کوئی اور نہیں ہے، ہمارا تمہارا نبی ہے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، جان جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، ایک مکے کی سرزمین ہے، اور مکے کی سرزمین پہ سیدہ آمنہ کے گھر عبداللہ کے آنگن سے ایک آواز نکلی تھی، او لوگوں اب بیٹیاں دبائی نہیں جائیں گی، اس لیے بیٹیوں کو بچانے والا محمد تشریف لایا ہے۔ وہ آگے بیٹیوں کو خیرات بانٹنے کے لیے زندگی کی، وہ آگے بیٹیوں کو زندگی دینے کے لیے۔ میرے حضور آئے تو بیٹیوں کو جینے کا حق ملا۔ یاد رکھیے اب اگر کوئی بیٹی اعتراض کرے کہ اسلام قید میں رکھتا ہے، پردے میں رکھتا ہے، بڑی پابندیاں لگائی ہیں، تم سے تو دنیا نے سانسیں بھی چھین کے رکھی تھی، تمہیں جینے کا حق بھی نہیں تھا۔ پردے پہ پابندی کرنے والیوں ذرا غور کرو اپنی زندگی پہ، تمہیں نالی میں بہنے والی نجاست تصور کیا جاتا تھا۔ میرے مصطفیٰ نے بیٹیوں کو عزت دی، اسلام نے عزت دی۔ آخری بات اور کروں گا، زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور زور سے بول دیں یا رسول اللہ۔ ہاں میرے حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی آمد کی وجہ سے اللہ نے اندھیرے ختم کیے، اجالے پیدا کیے، اور جب آئے تب بھی اجالے، روشنی پھیل گئی۔ ان کی آمد اور ہے اور ہم سب کی آمد اور ہے، ان کی آمد اور ہے، ہم سب کی آمد اور ہے۔ وہ بڑی شان والے، وہ آئے تو اللہ نے چراغا دیا تھا، روشنی پھیلائی تھی، زمانہ منور تھا۔ میرے حضور علیہ السلام آئے زمانے کے اندر، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا شام کے سارے محلات روشن ہیں، چراغاہوں میں چرنے والے جو اونٹ ہیں ان کے گلوں میں قلادے پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اس روشنی میں نے دیکھے۔ کہتے ہیں سیدہ آمنہ جب میرا لال آیا تو بڑی شان سے آیا، کہتے ہیں ناف کٹی ہوئی تھی، ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے، اور جب آئے تو حضور کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اور سر سجدے کی طرف جھکا ہوا تھا۔ کہتے ہیں لب ہل رہے تھے مصطفیٰ کے، میں نے اپنے کان قریب کیے تو حضور کے لبوں سے آواز آئی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ کتنا پیار ہے اپنی امت سے۔ جب قبر میں اتارا گیا، راوی کا بیان ہے کہ حضور کو قبر میں رکھ دیا گیا، اور حضور کے میں نے دیکھا لب ہل رہے تھے، تو
تو کہتے ہیں ہم قبر میں اترے، اترنے کے بعد میں نے اپنے کانوں کو قریب کیا تو حضور کے لبوں سے آواز آ رہی تھی رب حبلی، اللہ میری امت کو میرے حوالے کر، میرے حوالے کر۔ یہ محبوب کو ہم سے اتنا پیار، نبی کو ہم سے اتنا پیار، ایک ہم ہیں نبی کی محبت کا کیا بدلہ دے رہے ہیں؟ شراب کر کے، جوا کھیل کے، زنا کر کے، بدکاریوں میں ڈوب کے، نمازوں کو چھوڑ کر حضور علیہ السلام ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ ہاں وہ اتنا ہمارے لیے روئے پوری زندگی، اتنا روئے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے اور آ کر بچپنے سے ہی آپ پیغام دیتے چلے آئے، سر سجدے میں رکھا تو پیغام دے دیا کہ زندگی کا مقصد خدا کو راضی کرنا ہے، موبائل چلانا نہیں ہے، انسٹاگرام پہ زندگی گزارنا نہیں ہے، زندگی کا مقصد خدا کی عبادت کرنا ہے۔ بچپنے ہی میں تھے کہ آپ نے پیغام دے دیا کہ ہر انسان کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ جب حلیمہ لینے کے لیے آئی تھی تو حلیمہ جب آئی لینے کے لیے اور لے کر گئی اپنے گھر میں تو آپ کا آلریڈی ایک بچہ تھا دودھ پیتا تھا، جب حضور کو لے کے گئی تو 2 بچوں کو دودھ پلانا، حضور کو دودھ پلانا، اپنے بچے کو دودھ پلانا، اپنے بچے کے لیے بایاں پستان منتخب کیا اور حضور کے لیے دایاں، اور جب حضور کو ادھر سے دودھ پلاتی تھی کبھی کوشش کرتی تھی ادھر سے بھی دودھ پلائیں، میرے حضور انکار کرتے تھے اشارت، اور جب حضور انکار کرتے تھے تو حضرت حلیمہ کوشش تو کرتی تھی لیکن حضور نہیں پیتے تھے، کیونکہ حضور پیغام دے رہے تھے زمانے کو ادھر سے میرا بھائی دودھ پیتا ہے، اگر ادھر سے ہم نے دودھ پی لیا تو بھائی کی حق تلفی ہو جائے گی۔ آج کتنے ہیں جو بھائی بھائی کی گردنیں کاٹنے پہ لگے ہیں، بھائی بھائی کی زمین جوتنے میں لگے ہیں، بھائی بھائی کو مارنے میں لگے ہیں، بھائی کا چھپر ذرا ادھر آ گیا تو اسی کو گرانے میں لگ گئے، ایک ہی زمین ادھر سے ادھر آ گئی تو اسی کو گرانے میں لگے ہیں۔ یاد رکھیے گا انصاف میرے مصطفیٰ بچپنے میں دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بچپنے آئے تو پیغام دے دیا کہ بھائی ہو یا کوئی بھی انسان ہو ہر چیز کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کی جب نظر اس روایت پہ پڑی تو آپ کہتے ہیں بھائیوں کے لیے ترک پستہ کرے دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی زندگی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت تیرا حوصلہ، مصطفیٰ جانے رحمت تیرا حوصلہ، شمع بز میں ہدایت تیرا حوصلہ، شمع بز میں ہدایت تیرا حوصلہ، شہر یار ایران تاج کا شہر یار ایران تاج دا حرم نوبہار شفاعت تیرا حوصلہ، سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند،
مست الافروز ساعت تیرا حوصلہ مست الافروز ساعت تیرا حوصلہ محشر میں اب ان کی آمد ہو کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو سب ان کے شوق تیرا حوصلہ سب ان کے شوق تیرا حوصلہ مجھ سے خدمت قدسی کا ہے آرزاں مصطفیٰ جان رحمان تیرا حوصلہ شمع بز میں ہدایہ تیرا حوصلہ ڈالتی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ ڈالتی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ سیدی آمنہ حضرت تیرا حوصلہ سیدی آمنہ حضرت تیرا حوصلہ مصطفیٰ جان رحمت تیرا حوصلہ شمع کے بز میں ہدایت تیرا حوصلہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مادنی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ یا رحمان پروردگار عالم سر شام سے لے کر اب تک تیرے تیرے محبوب بندوں کا ذکر خیر کیا گیا نعت منقبت بیان ہوا حاضرین میں سے تسبیح و تحلیل بیان کی پروردگار عالم اس محفل میں جو بھی لفظشیں خامیاں غلطیاں کوتاہیاں بے ادبی ہو گئی اپنے کرم سے معاف فرما کر اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما رب کریم پروردگار اس محفل کو سجانے میں جن لوگوں نے حصہ لیا مولا ان سب کو اجر عظیم عطا فرما رب کریم پروردگار عالم جتنے حاضر آئے محفل مولا ہم سب کی حاضری قبول فرما یا اللہ اس محفل کو سجانے میں رچانے میں جس بھی طریقے سے جس نے بھی حصہ لیا مولا سب کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرما یا اللہ اس گاؤں کی ریاری میں جتنے بیمار ہیں ان سب کو اس محفل کے صدقے میں مولا شفا عطا فرما جتنے پریشان ہیں مولا ان کی پریشانی دور فرما یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما جو صاحب روزگار ہیں مولا ان کی روزگار میں خوب برکت عطا فرما ہم سب کے گھروں میں دکان و مکان میں مولا خوب برکت عطا فرما ہم سب کو زمینی آسمانی بلاؤں سے وباؤں سے محفوظ فرما اور یہ صاحب مزار دادا میاں کے تعلق کے عرس کے مناسبت سے یہ پروگرام رکھا گیا پروردگار عالم ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما ان کی زندگی سے اپنی زندگی کو سجانے کی توفیق عطا فرما ان کے طریقے سے اپنے طریقے کو سجانے کی توفیق عطا فرما ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو ان کی خیرات ان کا صدقہ عطا فرما دادا جی کے صدقے مولا ہم سب کے کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرما ہمارے گھروں میں رشتہ داروں میں جو لوگ بیمار ہیں مولا ان سب کو شفا عطا فرما ہمارے مسلمان بھائی جو اسپتالوں میں زیر علاج ہیں مولا ان سب کو شفا کلی عطا فرما مولانا تبریز صاحب کی بڑی محنتیں کاوش خدمات ہیں مولا ان کی جملہ خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا کریم ان کے رزق میں روزی میں خوب برکتیں عطا فرما جتنے علماء یہاں پر حاضر ہیں مولا ہم سب کے رزق میں روزی میں خوب برکتیں عطا فرما زمانے کے حادثوں سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرما ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں
ان سب کی شفا ان سب کو شفا فرما ہمارے گھروں سے جو دنیا سے جا چکے مولا ان کی مغفرت فرما ہم سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا عقبات میں کچھ رنجی دکھانا مولا بیٹھے جو درے پاک کے پیغمبر کے حضور ایمان کو اس وقت اٹھانا مولا جب دم باپسو یا اللہ لگتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم